جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور اس کا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو گویا اس طرح ہے کہ اس نے پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزاری۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ مجلس جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور آسمان تک تاندہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے آخر پہ فرشتے اعلان کریں گے بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اور وہ حصہ جس پہ اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ ہمیں زمین سے سب سے خوبصورت چیز آسمان پہ ستارے رات کو دکھائی دیتے ہیں، تو اس وقت وہ مجلس جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمک رہی ہے۔ اور زمین کا وہ حصہ جس پہ اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے وہ زمین کے باقی حصوں پہ فخر کرتے ہیں کہ میرے پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذکر اور اپنی فکر میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا کہ جو کچھ آج تک ہوا اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ نہ اللہ کے غیر سے کچھ ہوا ہے، نہ اللہ کے غیر سے کچھ ہو رہا ہے، نہ اللہ کے غیر سے کچھ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس بات پہ ہمارا یقین بن جائے کہ جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ وہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ کے قدرت اور خزانے سے ہو رہا۔ اللہ رب العزت کچھ بھی کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں، لیکن ہر چیز ہونے میں اللہ رب العزت کے محتاج ہے۔ نفع نقصان، ناکامی کامیابی، عزت ذلت سے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت بہترین حفاظت کرنے والے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر کے دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بنی اسرائیل کا جا رہا ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ کی وجہ سے تو ہم ہلاکت کو پہنچ گئے، لیکن کیا اللہ رب العزت نے پانی میں ان کے لیے راستے بنائے، اور ایسے راستے کہ پانی کے اندر کھڑکیاں کھولی تاکہ وہ اتنے بھی پریشان نہ ہو کہ ہمارے ساتھی کہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العزت عزت کے نقشوں میں ذلت دینے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والی ذات ہے۔ نمرود نے کہا کہ ایسی آگ لگاؤ کہ میرے خلاف اس کے بعد کوئی بغاوت نہ کر سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی کہ 6 مہینے لگے، اوپر سے پرندہ گزرتا وہ گر جاتا۔ کیا اس نے جو ہے وہ ذلت کا نقشہ تیار کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں، تو کیا فرما رہے ہیں جو 40 دن آگ میں گزارے۔ اللہ رب العزت نے جو ذلت کا نقشہ بنایا تھا اس میں عزت دے کے دکھایا۔ ہم نمرود کے تخت و تاج ہیں، اس کے اندر جو اس سے کسی نے بھی کچھ مانگنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے تو اسے سجدہ کر کے چیز لیتے ہیں، لیکن کیا جب اللہ رب العزت کے خلاف اس کی سرکشی بڑھی، اللہ رب العزت کی ماننا چھوڑی اور حد سے تجاوز کیا، تو اللہ رب العزت نے اس سے اس کے تخت و تاج نہیں لیے، نہ اس کی فوجیں لی۔ اللہ رب العزت نے اس کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے اس کو جوتیاں پڑوائی۔ تو اللہ رب العزت نے عزت کے نقشوں میں اس کو ذلیل کر کے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بتا دیا کہ یہ نقشے بنائے ہوئے بھی ہمارے ہیں، اور جب ہم اس سے چاہیں تو فائدہ بھی پہنچائیں گے، اور جب ہم اس سے چاہیں تو نقصان بھی پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسی رحیم ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کا سارا نظام جو ہمارے لیے پیدا کیا۔ جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں ہے تو سارے کافر اور ساری دنیا کے لوگ اس کی وجہ سے کھا رہے ہیں، چرند پرند بھی اس کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو ہم قیامت بھیج دیں گے۔ یعنی ایک کلمہ پڑھنے والے کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا کے اندر اتنی نشانیاں رکھی کہ ہم ان کو دیکھ کے اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں، آسمان کی طرف اپنی نظر کو لے کے جاؤ اور پھر نیچے لے کے آؤ، اور پھر اپنی نظر کو اوپر لے کے جاؤ اور آسمان میں گھماؤ۔ کیا تمہیں ہمارے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی کجی یا کمی نظر آتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں تھے ہم نے کھارے اور میٹھے پانی کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلایا، اور وہ ہمیشہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا اور کبھی ایک دوسرے میں ملتا نہیں؟ تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے کیسے پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا، اور تم دیکھتے ہو کہ جب زمین کو ہم نے بنایا تو وہ ڈگمگانے لگی تو ہم نے اس کے اندر پہاڑ کو میخوں کی طرح کاٹ دیا۔ اللہ رب العزت نے اور اتنی مخلوقات اور چیزیں بنائی کہ ان کو دیکھ کے ہم اللہ رب العزت کی قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھینس گائے
گوبر اور خون دو نجس چیزیں ہیں، اس کے اندر سے پاک و شفاف دودھ دے رہے ہیں. ایک ہی زمین ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ڈالتے ہیں، پانی بھی بے ذائقہ، زمین بھی بے ذائقہ، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر سے مختلف طرح کے جو ہے وہ پھل اور چیزیں نکال کے دکھا رہے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے انسان کے جسم کے اندر اتنی زیادہ چیزیں، ایسا جسم بنایا کہ اس کی کوئی ایک چیز خراب ہو جائے تو اس کا نعم البدل نہیں ہے. گردے خراب ہو جائیں تو ڈائلسس کتنی بڑی مشین ہے، روز جا رہے ہیں. ایک انسان کی چھوٹی سی انگلی ہے، اس کے اندر ایسے نشانات ہیں، 7 ارب لوگ ہیں تو 7 ارب انگلیاں، کسی ایک کا نشان بھی دوسرے سے نہیں ملتا. حضرت بزرگ فرمائے کہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کے چلنے سے جو لکیر پیدا ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کا اس کو بھی علم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب لوگ جو ہے وہ ایک میدان میں جمع ہو، اور جمع ہو کر جو ہے وہ اپنی زبان میں میرے سے مانگنا شروع کرو. ہم تو ایک دو بندے بات کر رہے ہو تو کہتے ہیں چپ کر جاؤ، سمجھ نہیں آ رہی. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جتنے بھی انسان ہیں اور جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں مجھ سے اکٹھا مانگنا شروع کرو تو میں تم سب کی سنوں گا، اور تم جو میرے سے مانگ رہے ہو میں تمہیں وہ سب عطا کر دوں. تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالنے سے سمندر میں پانی کی کمی آئے گی. ایسے بڑے خزانوں والی ذات. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، ان کے پیچھے کیا بنے گا. تو اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ اے موسیٰ پتھر پر عصا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا. اس پہ عصا مارا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا. پھر مارا تو اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، اور وہ تو اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے 3 پتوں کی تہہ میں بھی رزق عطا کر رہی ہے. تو کیا اللہ رب العزت نے تو پالنے کا وعدہ لیا ہوا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی موت سے زیادہ تیز جو اس کا رزق ڈھونڈتا ہے، کیونکہ جب تک رزق ہے تب تک موت نہیں آنی. تو اس چیز کا ہمارا یقین بن جائے کہ جو جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ وہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ کی قدرت اور خزانوں سے ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھیں اے اللہ اگر آپ کی ساری انسان جو ہے وہ نافرمان ہو جائیں آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں موسیٰ ہم ایک جانور کو بھیجیں گے جو پوری مخلوق کو، جتنی بھی کائنات ہے سب کو ایک لقمہ بنا کے کھا جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیں اللہ وہ کہاں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری چرواہ گاہوں میں سے کسی چرواہ گاہ میں چر رہا ہے. اب کتنی ایسی چرواہ گاہیں اور کتنے اس میں ایسے جانور جن کو کون پال رہے ہیں؟ اللہ رب العزت پال رہے ہیں. اور بھائیو اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس کامیاب ہو کر ہے. اور 70 کا لفظ ہے وہ عربی میں بے انتہا محبت کا، کہ محبت کی کوئی حد ہی نہیں. اللہ رب العزت تو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں کہ کب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے اس کے اندر اتنے گناہ کر لو کہ خلا ختم ہو جائے، اور اتنے گناہ کر لو کہ سمندروں کی جھاگ جتنے تمہارے گناہ ہو جائیں. تم ایک دفعہ میرے سے توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو اللہ رب العزت تو انتظار میں بیٹھے ہیں. اور بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات اس چیز کے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ساری زندگی کے نافرمان لیکن اللہ سے آخری وقتوں میں توبہ کی تو اللہ رب العزت نے جو جنت میں داخل کر دیا. بنی اسرائیل کے 2 بندے اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہوں گے یا جو حساب ہوں گے تو اللہ ان سے فرمائیں گے کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو. اب ایک جو وہ تیز بھاگے گا جہنم کی طرف دوڑے گا، اور دوسرا جو وہ چلے گا پھر اللہ کی طرف دیکھے گا پیچھے، پھر چلے گا پھر دیکھے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے ان دونوں کو لے کے آؤ. اب جو تیز دوڑا تھا اس کو بلایا کہ تم کیوں دوڑے؟ جہنم تو ایسی جگہ ہے جس کا جو نام سن کے لوگ بے ہوش ہو جائے. کہے گا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی، آج دل کیا کہ آج تو مان لوں. دوسرے سے پوچھا تو رک رہا تھا پھر چل رہا تھا پھر رک رہا تھا. کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں آپ کی رحمت کے بارے میں سنا تھا تو میں نے کہا آج شاید وہ رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے. تو اسے ان کے ان 2 بولوں پہ اور نیتوں پہ اللہ کہیں گے ان دونوں کو جنت میں ڈال دو. تو بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کے دونوں جہانوں کی ناکامی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. اب کفار کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو وہاں صحابی جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو ایک لقمہ جو ہے دسترخوان پہ گر گیا. اب اس کو اٹھا کے کھانے لگے ہیں تو دوسرے صحابی نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو ایسے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے تھے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ایسی محنت کی ان پہ کہ پہلے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جان لینے والے تھے، ایک دوسرے کا اونٹ آگے سے بڑھ گیا تو کئی سال کی جو ہے وہ جنگیں اور لڑائیاں چھڑ گئی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا اور حقیقی راستہ دکھایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، تو وہ پھر ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے. کیا جان جا رہی ہے، غزوہ کا موقع ہے، آخری موقع پہ پانی مانگ رہے ہیں، پانی لے کے گئے صحابی، دوسرے صحابی کی آواز آ گئی، کہا انہیں پہلے پلاؤ. دوسرے صحابی کے پاس گئے، تیسرے کی آواز آ گئی، کہا انہیں پہلے پلاؤ. تیسرے پہ پہنچے تو ان کی جان نکل گئی، پہلے پہ پہنچے ان کی نکل گئی، پھر دوسرے پہ گئے ان کی. تو مرتے ہوئے بھی پھر ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے پانی کا احسار کر رہے ہیں. ایسی اللہ کے نبی نے ان پہ محنت کی. تو کیا وہ محنت تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہ آ کے اس چیز کی محنت کی کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ آخرت ہے. اور پھر کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس چیز کو ٹھان لیا اور اپنی ساری زندگیاں اس پہ لگا دی. صحابیات کا بھی ایسا ایمان کہ انہوں نے بھی اپنی ساری زندگیاں لگا دی. غزوہ تبوک پہ جب کھجور پکی میں اللہ کے نبی کا حکم ہوا کہ جہاد پہ چلنا ہے تو منافقوں کی بیویاں جا کے صحابیات کو کہہ رہی ہیں کہ تمہارے جو میاں ہیں ان کو روکو اپنے خاوندوں کو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، یہاں سارے باغ پکے میں اور وہ کدھر نکل رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ روزی کو چھوڑ کے رازق کے پاس جا رہے ہیں. ایسے صحابیات کے یقین بنے ہوئے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاروں بیٹوں کو جہاد کی دعوت دے رہی ہیں اور جہاد کے لیے تیار کر رہی ہے کہ میرے بیٹوں کل اللہ کے راستے میں جانا اور خوب جو ہے وہ اپنی جان لگا کے لڑنا. اگلے دن خبر ملتی ہے کہ چاروں بیٹے جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو خوش ہو رہی ہیں کہ میرے بچوں کو اللہ نے اپنے راستے میں قبول کر لیا. دوسری صحابیاں غزوہ احد پہ دوڑ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کو کیا ہوا، میں نے سنا زخمی ہو گئے. کسی نے آگے بتایا کہ تمہارا میاں فوت ہو گیا. کیا نہیں، اللہ کے نبی کا ہے. کسی نے آگے بتایا بیٹا فوت ہو گیا. پھر کسی نے بتایا بھائی فوت ہو گیا. کہہ رہے نہیں، اللہ کے نبی کا ہے. جب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پھر ٹھنڈا سانس بڑا شکر ہے کہ اللہ کے نبی خیر و عافیت سے. ایسے اللہ کے دین پہ اور اللہ کے نبی پہ جان دینے والے. ایک بندے اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کے، اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسے ہیں. تو ادھر آئے، واپس اپنے بھائی کے پاس جب گئے تو کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں میں گیا، لیکن میں نے ایسی بادشاہ کسی پہ کی نہیں دیکھی جو دلوں پہ بادشاہ ہے. وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لاب مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہر وقت جمع رہتے ہیں. تو ایسی بادشاہ میں نے کسی کی نہیں دیکھی. اور پھر کیا، وہ دین پہ اپنا سب کچھ لگانے والے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے اور نیزے مارنے والے جو نیزے مار کے گوشت اتار ہیں، تو کسی مارنے والے نے پوچھا ہے خبیب تو اب کہتا ہوگا کہ جن کی وجہ سے تو مشقت میں پڑا ہے، تکلیف میں پڑا ہے، تیری جگہ وہی ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو اور انہیں کانٹا بھی چبھ جائے. ایسی محبت، سخت تکلیف میں ہے لیکن یہ گوارا نہیں کہ نبی کو ہلکی سی بھی تکلیف پہنچ جائے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس نبی کی وجہ سے ہی ہمیں حقیقی راستہ ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے میں ہی ہماری ہمیشہ کی عافیت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بادشاہ کہہ رہے کہ حذیفہ اپنے دین سے پھر جاؤ، میری آدھی بادشاہت لے لو. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم آنکھ پلکنے جھپکنے جتنی دیر مجھے کہو اپنی اور پوری بادشاہت بھی دے دو، تب بھی میں نہیں پھروں گا. ایسا انہیں دین کی محبت. اور پھر کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کس طرح جو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. ہمیشہ اس چیز میں کہ دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. انبیاء کے بعد اس دنیا کے سب سے عقل مند ترین لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، لیکن کسی بھی صحابی نے نہ بڑے کاروبار بنائے، نہ زراعت کے بڑے بڑے کوئی اناج وغیرہ کے بندوبست کیے، دنیا کی کسی چیز کے بھی پیچھے نہیں لگے. وہ صرف کس چیز کے پیچھے لگے؟ دین کے، کہ کس طرح یہ دین جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیل جائے اور کس طرح جو ہے وہ جنت میں اونچے سے اونچے درجے میں جانے والے بن جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے ابوبکر اپنی غار کی ایک رات مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. وہ ہمیشہ اس دوڑ میں رہ کے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ دین میں آگے نکل جاؤں کسی طرح. اب غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے نبی نے اعلان کیا
کہ جس کے پاس جو سامان ہے لے آئے. تو سب صحابی جو ہیں وہ سامان لا رہے ہیں. ایک صحابی تھوڑی سی کھجوریں لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی میں تھوڑی سی اجرت پہ کما کے لایا ہوں. تو اللہ کے نبی کے حکم دے رہے ہیں کہ اس کو پورے مال پہ پھیلا دو. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عمر بہت خوش ہیں کہ آج میرا مال جو ابوبکر سے زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی جو ہے وہ کیا پوچھ رہے ہیں, آج ہم کسی مدرسے مسجد میں کوئی پیسے دیں تو آگے سے وہ بس یہ لکھتے ہیں کتنے لائیں, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کتنے چھوڑ کے آئے. لیکن اللہ کے نبی نے موقع کا سوال ہی بدل دیا. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آدھا مال لے آیا, آدھا گھر چھوڑ آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑ آیا, سب کچھ اللہ کے دین پہ لگانے والے. اور پھر کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں ابوبکر کو ہمارا سلام کو, اور ابوبکر سے پوچھو کیا وہ ہم سے راضی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ واقع ہے نبی, اللہ نے واقعی میں مجھے سلام کیا ہے. اللہ کے لیے تھوڑی سی قربانی کی تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا میں سلام بھیجا اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے, اس حال پہ راضی ہو. تو ان کی ہمیشہ یہی دوڑ تھی کہ کس طرح جب ہم آخرت میں آگے سے آگے جانے والے بن جائیں. حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل کے بیٹے, سخت مخالف رہے پہلے دین کے. جب اسلام لائے سارے سردان فتح مکہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابی آنا شروع ہوئے, حضرت بلال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. تو یہ پیچھے ہونا شروع ہو گئے, پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں تک پہنچ گئے. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا عمر جو بھی تھا ہم سردار تھے, تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کچھ نہیں کیا, اللہ کے نبی ان لوگوں کو آگے بٹھاتے تھے, میں نے ان لوگوں کو آگے بٹھایا. اب وہ سردار پریشان ہے, کہہ رہے کہ اے عمر ہمیں کوئی اس طرح کی چیز بتاؤ کہ دنیا میں تو چلو منظور ہے کہ ہم ان سے پیچھے بیٹھ گئے, اب ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. تو کیا کہ فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس راستے پہ یہ لوگ چلیں اس راستے پہ چلو. اب مکہ ہے واپس, وہاں سے 400 سرداران کے گھرانے, 400 سارے کے سارے سردار نکلے بائے, اور پورے مکہ والے جو ہیں ان کو بائے رخصت کرنے ہیں. اور ادھر یرموک کی لڑائی ہو رہی ہے, اس میں جا کے جب پہنچے تو لاکھوں کا مجمع, مسلمان کچھ ہزاروں میں, تو مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے. آتا ہے 35 سے 50 ہزار مسلمان اور 1.5 سے 3 لاکھ کافر. مسلمان جو پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں. تو جب یہ پہنچے حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنی زرہ اتار کے رکھی اور اپنے 400 ساتھیوں سے پوچھا کہ کون میرے ساتھ موت پہ بیعت کرتا ہے. موت پہ بیعت کے لیے سب تیار ہوئے, اور اس میں سے جو ہے وہ ان کے 400 میں سے 90 کے قریب شہید ہو گئے, اور کفار کے لاکھوں کے لشکر کو جو ہے وہ پیچھے دبے پاؤں واپس بھیج دیا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ عمر کو پیغام پہنچا دینا کہ ہم نے اپنی کوشش کر لی. پھر کیا, پھر دین میں ایسا لگے کہ انہیں دنیا کی کوئی چیز روکنے والی نہیں تھی. تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجمعین والی قربانی مطلوب نہیں ہے, لیکن ان کی جو قربانی کے درجے تھے, جذبات تھے, ہمیں اس کا ذرا بھی مل جائے انشاءاللہ ہم پار ہیں. تو اس کی محنت ہے, اس کی کوشش ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی ہماری زندگیاں بن جائیں, اور جیسے وہ دین پہ اپنا سب کچھ لگانے والے تھے, ہم بھی ویسے اپنا سب کچھ دین پہ لگانے والے بن جائیں. ایک سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اے اللہ کے نبی میرے سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے جو مجھے نہیں لگتا اس کی معافی ہوگی, لیکن میں نے سنا آپ کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ. کہہ رہے ہیں کہ میں سردار تھا, سفر پہ گیا ہوا تھا, واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہوئی ہے اور عمر میں بڑی ہو چکی ہے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے دو, میں اس کو دفناؤں گا. اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں دیتی. کہتے اس نے روک کے رکھا, تو کچھ عرصے بعد نہ ہماری پیار محبت باپ بیٹی کی بڑھ گئی, تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا وغیرہ شروع کر دیا. لیکن جب وہ تھوڑی اور بڑی ہوئی تو مجھے چیز نے تنگ کیا کہ لوگ تانا دیں گے کہ سردار کی گھر بیٹی ہے. تو میں نے بیوی کو کہا اس کو تیار کرو. اس کو تیار کر کے میں جنگل میں لے کے گیا. وہاں پہ جا کے میں مٹی کا گڑھا کھود رہا ہوں اور میری داڑھی پہ مٹی گر رہی ہے, تو میری داڑھی جھاڑ رہی ہے. تو میں اسے اور میں نے اس کو اٹھایا, اس گڑھے میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی.
اور وہ چیختی رہی، لیکن میں نے اس پہ جو ہے وہ ساری مٹی ڈال دی اور اسے اندر دفنا دیا۔ تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہاں اس کلمے کی برکت سے وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ ایسا عظیم کلمہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پہ ایسی محنت کی کہ پھر پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ کرنے کا سبب بنے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ سارے کے سارا آج جتنا ہم لوگوں تک کلمہ پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قربانی کی وجہ سے پہنچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور فکر کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کی قربانی ایک طرف، انبیاء کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، انبیاء کا زندہ گوشت جو ہے وہ لوہے کی کنگھیوں سے اتارا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے نبیوں کی قربانی ایک طرف اور میری قربانی ایک طرف۔ ایسی دین کے بارے میں تکلیفیں دی گئی۔ صادق اور امین کا لقب ہے، ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن جب دین کا نام لیا تو اپنے چچا نے سب سے پہلے جو پتھر اٹھا کے مارا۔ بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، کس لیے؟ آپ کی ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے، کہ کس طرح یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی ایسے ہی ماننے والے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی جان دینے والے تھے کہ اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے جو وفا کی ساری ہو سکتی تھی کسی کے ساتھ وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سراغ جو اس میں کپڑے ڈال کے بند کر رہے ہیں، ایک سراغ جو ہے اس کے لیے کپڑا نہیں بچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹانگ پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں تو اس میں اپنی ایڑی دے دی۔ اب سام جو ہے وہ بار بار اس پہ ڈنگ مار رہا ہے، تو اتنی بھی ٹانگ نہیں ہلائی کہ اللہ کے نبی اٹھ گئے۔ تکلیف کی شدت سے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے، تو اٹھ کے کہا ابوبکر کیا ہوا؟ تو بتایا کہ اللہ کے نبی کوئی چیز کاٹ گئی۔ ایسی خدمت کرنے والے، ایسے اللہ کے نبی کے لیے جان دینے والے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، کوئی بھی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلا۔ ابو سفیان کا جو ہے وہ قافلہ روکنا تھا، بہت انہوں نے مسلمانوں کو ستایا، اس تکلیف کو جو ہے اس کے بدلے میں ان کا قافلہ روک کے ان سے کچھ سامان لینے کی غرض تھی، لیکن جب وہاں گئے ابو سفیان کے لشکر نے راستہ بدل لیا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نبی بدر کے میدان میں چلیں گے۔ اب صحابہ کے پاس کوئی بھی چیز جو ہے وہ آتے ہیں مختلف تفسیروں میں 12 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن کیا اب اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے نبی نے پوچھا تو صحابہ نے کہا جہاں اللہ کے نبی ہوں گے ہم وہیں ہوں گے۔ مہاجرین کی رائے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصار سے پوچھ رہے ہیں، نام نہیں لے لیکن بار بار پوچھ رہے ہیں، تو انصار نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں آپ کو کہیں گے کہ آپ کا اور آپ کا اللہ لڑے، ہم جہاں آپ ہیں ہم وہیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جب وہاں جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے سب کچھ لگایا۔ اب وہاں پہ کیسے اللہ کے توکل پہ گئے، پوری رات پورا لشکر جو ہے وہ اللہ سے روک کر کے مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ نے کیسی مدد کی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تلوار بعد میں چلاتے تھے، کافر کی گردن پہلے اڑ جاتی تھی۔ صحابی کو اللہ کے نبی نے لکڑی کی ٹہنی دی اور وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ اللہ کے لیے جب تھوڑا سا کیا تو اللہ نے دنیا میں جو اپنے بنائے ہوئے نقشے ان کے لیے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، اے جبرائیل جا کے میرے نبی سے پوچھیں اور ان کو بتائیں کہ ہم نے ان کی مدد کے لیے جو فرشتے بھیجے۔ پھر دوسری دفعہ کہا کہ میرے نبی کو کہیں کہ ہم نے ان کی مدد کے لیے اور فرشتے بھیجے، اور تیسری دفعہ فرما رہے ہیں کہ اب میرے نبی کو فرما دے کہ میدان میں خود ہی آ رہا ہوں۔ ان کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، لیکن اللہ جو ہے ان کو اس چیز کی اہمیت دکھانا چاہتے تھے کہ تم نے میرے لیے تھوڑا کیا تو میں تمہارے لیے خود ہی آ رہا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بھی جو ہیں وہی وعدے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہی وعدے رکھے ہیں اور چیزیں راستہ بھی وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ آواز میں طاقت نہیں تھی کہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے اتنی دور جو ہے آواز دے رہے ہیں یا ساریہ تو وہاں پہ آواز پہنچ رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں طاقت نہیں تھی کہ دریائے نیل میں خط ڈال رہے ہیں اور پانی اوپر آ رہا ہے، اور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصے میں طاقت تھی کہ زمین پہ مار رہے ہیں زلزلہ نہیں آ رہا، نہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ لاوے کو بند کر دیا، نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ شیر کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے واپس جا رہا ہے، وہ ان کے اعمال کی طاقت تھی، وہ ان کا اللہ سے تعلق تھا کہ دنیا کی ساری چیزیں ان کے تابع ہوئی ہوئی تھی، دنیا میں جو کچھ ہے یہ ختم ہو جانا ہے، اعمال جو ہے وہ آخرت میں ساتھ جانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ جا رہے ہیں، اڑتے ہوئے نیچے سے کسان نے دیکھ کے کہا سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت نیچے لائے اور اس سے پوچھا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا۔
تو کہا یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے یہ سلمان کی ساری حکومت سے بہتر ہے، کیونکہ حکومت تو ختم ہو جانی ہے لیکن سبحان اللہ کا اجر کبھی نہیں ختم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی آگے محنت کی کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو بھی جتنا بڑیا مرضی عہدے دار ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، آرمی کا کچھ ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، ساری نسبتیں دنیا تک ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابھی جیسے ہی سانس ختم ہوا تو کوئی یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں، سب یہی کہتے ہیں میت آ رہی ہے۔ تو اللہ دنیا میں دکھائے تھے کہ دنیا کی جو تمہاری محنت تھی دنیا تک ہے، آخرت میں اللہ کے پاس صرف اعمال کا ہے۔ اور دنیا میں عزت اور محبت پیار کا ہونا لوگوں کے دلوں میں، یہ سب کچھ اللہ کے بس میں۔ اللہ رب العزت کسی سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں میں اور میرا اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد آخر میں پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں جو اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو جیسے اعمال ہوں گی ویسے ہی لوگوں کا دنیا کا ہمارا بڑھتا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فکر اور محبت کرنے والے کہ سخت مخالف، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت قسم کی تکلیفیں دی ہیں، ان کو بھی معاف کرنے والے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ اور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو، ان کی وجہ سے اسلام سے پہلے مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دی، لیکن کیا کہہ رہے ہیں جب پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنی مجلس میں جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب کو کہا جاؤ اور جا کے اعلان کرو مدینہ کی گلیوں میں کہ کوئی خالد کو ایسی بات نہ کہے جس سے اس کا دل دکھے۔ حالانکہ انہوں نے ان کے بہت مسلمانوں کے رشتہ دار شہید کیے، لیکن کیا اللہ کے نبی کو فکر ہے کہ اس طرح یہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ واشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا غم تھا 70 دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ، باقی میتیں آتی تھی اٹھ کے چلی جاتی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت وہیں رہی، لیکن کیا اس کو بھی کلمہ پڑھایا اور اتنا کہا کہ ویشی بس میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے تمہیں دیکھ کے اپنے چچا یاد آیا تھا، اس کی بھی فکر ہے۔ مرتے دم دنیا سے جب جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دروازہ کھڑ گیا، اے فاطمہ پردہ کرو میرے ساتھ جو ہے عمران صاحب ہیں، تو وہ فرما رہی ہیں ابھی کوئی چادر نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی چادر اتار کے دے رہے ہیں، حضرت حسن حسین بھوک سے رو رہے ہیں، تو مرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا میری بیٹی میرے نواسوں کا کیا بننا ہے، مرتے ہوئے بھی کیا پوچھا میرے بعد میری امت کا کیا بننا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی محنت کی کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے، اس کی محنت ہے، اس کے غم اور فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کسی اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت میں جو ہے وہ 3 جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ کہا کہ 3 جگہ یہ ہیں، جب نامہ مال اڑائے جائیں گے تو کسی کو نہیں پتا چلے گا دائیں ہاتھ میں آئیں گے بائیں ہاتھ میں، تو کوئی اس وقت کسی کو نہیں یاد رکھے گا۔ دوسرا جب اعمال تولے جائیں گے تو کسی کو نہیں پتا ہوگا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا یا برائیوں کا، تو تب بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور تیسرا جب پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے تب بھی کسی کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں اللہ کے نبی آپ کو جب قیامت والے دن ملنا ہو تو کہاں ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ دوسری حدیث ہے کہ حوض کوثر پہ جو ہے میں اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، یا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے تو اپنے امتیوں کا نیکی کا پلڑا بھاری کرا رہا ہوں گا، اور یہاں پولیس رات سے اپنے امتیوں کے گزرنے میں مدد کر رہا ہوں گا۔ تو جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا وہاں بھی اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سہارا ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی غم اور فکر تھا کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اسی کے سلسلے میں جو ہے یہ جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، گڑ گڑانا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کی نیت، اس کے بعد دوسرے ساتھیوں کے پاس جا کے ان کے پاؤں پکڑنا کہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف آ جائے۔ آج اگر کسان جو ہے وہ گندم بونا بند کر دے تو ایک وقت آئے گا کہ بازار میں گندم ختم ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے اپنے گھر میں گندم ختم ہو جائے گی۔ آج ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا تو کفار کا اسلام میں داخلہ تو بند ہوا ہی ہوا، ہمارے اپنے گھر سے دین کے جنازے نکل رہے ہیں۔ تو اسی کے لیے جو وہ محنت ہے، تو اسی کے لیے جو علماء کرام نے آج کے زمانے میں ترتیب بنائی ہے کہ 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھا جائے اور ساری زندگی مقصد بنا کے کیا جائے اس کو۔ ماشاء اللہ بھائی چرنگی تاسو بیان دھیان سره اوریدو او دې بیان ولا قدردانی مو وکړه، دغه چې مطالبه لري پر لک ساعت پر کې ان شاء الله بیا به اشتراک کیږي، دعا تاسو وشي، نظر تاسو